نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بسم اللہ. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے جو ہم نے قیامت کا جو بیان اسٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے سور کے بارے میں پڑھا تھا کہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگوں کا کیا حال ہوگا اور کیسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آلریڈی ہی از اپ، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے وہ قبر سے اٹھے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھبراہٹ سے محفوظ رکھا ہوگا، اور وہ ترمذی کی حدیث تھی. آج ہم قبروں سے اٹھنے کا ہم پڑھیں گے کہ لوگ قبروں سے کیس کیفیت میں اٹھیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے. اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے سورہ النمل آیت نمبر 87 میں. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز زمین اور آسمانوں کی ساری مخلوق گھبرا اٹھے گی سوائے اس کے جسے اللہ گھبراہٹ سے بچا لے، اور سارے لوگ بلا چوں چرا اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، یعنی بلا کسی ایکسکیوز کے. اور اسی طرح جس آدمی کو کسی جانور نے کھایا ہوگا تو وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا. یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، یہ ویسے میں آپ کے ساتھ ذکر کری ہوں. جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا، جس کی راکھ ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھے گا. اور اس کی ایک اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ترمذی کی. somehow this حدیث was not printed in a right way، تو میں اس کی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی ہے، اس کے کچھ ورڈز مسنگ ہیں. بہرحال اس میں جو گھبراہٹ سے محفوظ ہونے کی والوں کی بات کی، ان میں کون لوگ ہوں گے؟ بیسیکلی اس میں ایک تو انبیاء، شہداء، فرشتے شامل ہوں گے، اور بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی اسی میں شامل ہوں گے. اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بیسٹ جانتے ہیں کہ کون اٹھے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دیں، ہم سے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سورۃ القمر میں آتا ہے آیت نمبر 6 to 8 میں کہ لوگ اپنی قبروں سے تیزی سے اٹھیں گے جس طرح ٹڈیاں فضا میں بکھرتی ہیں. اور یعنی اس میں آیت کے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس دن پکارنے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت و رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی. لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے آج کا دن بہت کٹھن ہے. اس کے علاوہ لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ اٹھیں گے. اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا. اور اس طرح بعض لوگ اپنی قبروں سے اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے. اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 to 126. جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی دنیا میں زندگی تکلیف دہ ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا. ارشاد ہوگا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج بھی تو بھی بھلا دیا جائے گا. اور اس طرح کچھ لوگ ہوں گے اندھے اور بہرے بنا کر اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے. اس کی دلیل ہمیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں ملتی ہے، اس کا آیت کا کچھ حصہ ہے. اور قیامت کے روز ہم انہیں اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں. اور آیت کا بعض اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کلاس میں اس کو ہم کریں گے جوائن. انشاءاللہ ایک اور ہے کہ قبر سے نکلتے ہی دو فرشتے انسان کو دبوچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ادا. سورہ السبا آیت نمبر 51 میں آتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو جب لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے
بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سلقاف آیت نمبر 21 میں آتا ہے، ہر آدمی اللہ کی عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اور ہانکنے والا اور گواہی دینے والے سے مراد 2 فرشتے ہیں جو دنیا میں انسان کے اعمال نامہ تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ عالم اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا۔ بہرحال اور اس کے علاوہ یہ کہ لوگ کافر اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے مقام حساب تک پہنچیں گے، اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ المعارج میں آیت نمبر 43-44۔ جس روز اپنی قبروں سے نکل کر اس تیزی سے دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اس روز ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز جو ہمیشہ میرے ذہن میں آتی تھی کہ قیامت کے دن جو اتنی ہولناکیاں ہوں گی تو لوگ کیسے معاملہ کریں گے۔ تو میں اس ساتھ بتا رہی تھی کہ قیامت کے روز جب انسانوں کو جیسے اٹھایا جائے گا تو ان کی جو قابلیت ہوگی، ان کے اندر جو صلاحیت ہوگی، یا ان کے اندر کچھ ایسی صفات پیدا کر دی جائیں گی کہ وہ ان ہولناکیوں کو برداشت کر سکیں گے۔ اور ویسے تو کوئی بندہ زلزلے سے یا کسی اونچی جگہ سے اگر چھلانگ مارے، کچھ لوگوں کو ہائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، کوئی عجیب سا رولر کوسٹر پہ بھی کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو قیامت کی اتنی سخت ہولناکی ہیں تو انسان کیا مریں گے نہیں، کیا انہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، یا سم تھنگ لائک دیٹ، یا بے ہوش نہیں ہو جائیں گے، یا جس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے، یا وہ کیسے اٹھیں گے چونٹیوں کی شکلوں میں، اور جو بھی معاملات ہیں۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ انسان کو مختلف قسم کی ان کے اندر خصوصیت پیدا کی جائے گی کہ وہ ان حادثات کو، ان معاملات کو دیکھ سکیں گے۔ they will witness it and they will experience it as well۔ اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا وہ ویسے ہی ایکسپیرینس کریں گے۔ باقی اللہ عالم۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو میت پر جو بیان کرنے والی عورتیں وہ کس حال میں اٹھیں گی۔ حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر بیان کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن پر گندھک کا لباس اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ہم بھی اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی خوشی کے معاملات اور غم کے معاملات میں ہم نے کیسے بہیو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے امام احمد سے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مومن بے ریش، بے مونچھ اور سرمغی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ حسن حدیث ہے۔ اور یعنی معاملہ یہی ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ ان کی قبروں سے اٹھنے کا معاملہ بالکل مختلف ہے، نہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو نہ ماننے والے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ننگے بدن ہوں گے، تو سب سے پہلے جو قبر سے اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کو باری باری۔ اور اس کے بارے میں بحیقی جو ہیں وہ بھی ہیں کہ ان کی ایک حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جاؤ گے، سب سے پہلا جسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی، پھر میرے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور مجھے پہنایا جائے گا جو کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا، پھر میرے لیے کرسی لائی جائے گی اور عرش کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، تو اس لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ فتح الباری کی سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی قیامت کے دن اپنی قبر سے موت والی حالت اور نیت پر اٹھے گا، اور یہ اٹ واز سچ اے ٹف حدیث کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر آدمی اٹھایا جائے گا اسی عقیدے پر جس پر وہ مرا۔
اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، صحیح حدیث ہے امام احمد کی، اور پہلی والی جو حدیث تھی وہ صحیح مسلم کی تھی. ابھی جو جس عقیدے پر مرا اسی پر اٹھایا جائے گا، وہ والی حدیث مسلم کی تھی، اور یہ والی نیکسٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں وہ یہ صحیح حدیث ہے لیکن امام احمد کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. ہماری کس نیت سے ہم مرتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان بالخیر پہ ہمیں عطا فرمائے، آمین. اور اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو ساری قوم کے لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے، پھر قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے نیک یا برے اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر انہیں الگ الگ جزا اور سزا ملے گی. بہرحال سے مسلم نے روایت کی ہے. اور پھر جو وحشی جانور ہیں وہ بھی ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس کے بارے میں ہمیں سورۃ تکویر کی آیت نمبر 5 ملتی ہے. اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے تو اسی پہ آج ہم اختتام کرتے ہیں. آج ہم نے تھوڑا زیادہ اس کے بارے میں پڑھا، ایکسٹرا ٹائم لیا. بہرحال مجھے لگا کہ اس ٹاپک کو ہم تھوڑا کمپلیٹ کر لیں. انشاءاللہ we'll move forward to our review last lesson. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اہل ایمان جو خوشخبری ملنے والے جو لوگ ہیں ہمیں ان کی لسٹ میں شامل کرتے، آمین. سورہ نساء آیت نمبر 101 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، قصر کی نماز کا بیان تھا اس میں. اور یہ ہے کہ جنگ کے علاوہ امن کی حالت میں بھی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے. ہم نے پڑھا تھا ظہر اور عصر کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جمع تقدیم جمع تاخیر کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ کسی نماز کو یعنی ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت پڑھ لینا، اکٹھے دو نمازوں کو یعنی پہلے پڑھ لینا پہلی نماز کے ساتھ، تو جمع تقدیم کہلاتا ہے. اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے بعد میں پڑھنا، جیسے مغرب اور عشاء کو آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں یا ظہر اور عصر کو آپ عصر کے ساتھ پڑھیں تو وہ جمع تاخیر کہلاتا ہے. فجر کی نماز کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پڑھتے تھے سنت بھی، اور فجر کو آپ نے الگ ہی رکھنا ہے. اور بہرحال this is what we learned in this one. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 میں ہم نے پڑھا تھا صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا گیا. اور بہرحال اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ تھی کہ انسان کو تمام حالات میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایون نماز یعنی جنگ کی حالت میں بھی نماز کیا ہے، کیسے پڑھنی چاہیے، we should know that. اور اس سے پھر نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، چاہے دشمن صف پہ کھڑا ہو. اور ایسی حالت میں جب جنگ مسلط ہے، اس حالت میں نماز 1 رکعت پڑھیں، اور اقامت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک گروہ پہلے کھڑا رہے 1 رکعت پڑھے اور دوسرا گروہ پہرا دے، اور پھر دوسرا گروہ آ کر دوسری رکعت پڑھے اور پہلا گروہ اٹھ کر پہرا دے. اور اس کے علاوہ اسلحہ اتار کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اسلحہ اتار کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہرحال یہ اس سے ریلیٹڈ تھا. اور آف کورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کافروں کے لیے جو معاملہ فرمایا وہ تو عذاب مہینہ کا ہے. اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 1 اور 3 میں پڑھا تھا کہ چونکہ سفر میں بھی نماز نماز کا جو وقت ہے اس کی پابندی ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم کیونکہ اگر خوف ہے یا سفر ہے تو ساری نماز ایک ہی دفعہ پڑھ ڈالیں گے، بس ٹھیک ہے جب ہم پہنچیں گے تو ہم عشاء کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ لیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ساری نمازوں کو اکٹھے نہیں پڑھنا، اس لیے قصر کرنے کا 1 رکعت پڑھنے کا جب ہمیں سہولت ہے تو اس کو اسی طرح ہی پڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جاب پہ ہوتے ہیں جہاں پہ نماز کی اس طرح سے سہولت نہیں ہوتی، تو ایٹ لیسٹ یہ کہ کم از کم فرائض ادا کر لی جائیں، سنت اور نوافل کا وقت اگر نہ ہو تو. سفر میں اسپیشلی میں ساتھ بتائی تھی کہ ایک ایپ ہے حلال ٹرپ، اس میں اگر آپ اپنا فلائٹ نمبر ڈال دیں تو اگر جہاز میں انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو بھی آپ کی نمازوں کے اوقات بتا دیتا ہے کہ کون سی نماز آ رہی ہے اور کون سی نہیں. اور بہرحال جیسے میں آپ سے ذکر کرتی کہ سفر میں 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر. اس کے علاوہ مغرب اور عشاء. فجر کی نماز الگ پڑھنی ہے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں بھی ادا فرمایا کرتے تھے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. عشاء کے ساتھ ہم نے 3 وتر بھی پڑھنے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کے جو مقررہ اوقات جو ہم پہ فرض کیے ہم نے اس میں نماز پڑھنی, اپنی مرضی سے نہیں, اور اس میں بھی اول اوقات میں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا ٹاپک 104 سے انشاءاللہ تعالی. لیٹس سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہیں تہینو تم کمزوری دکھاؤ فابتغائی تلاش میں القومی قوم کی, دشمن قوم کی, ان اگر تکونو ہو تم تعلمون تکلیف اٹھاتے, فإنہم تو بے شک وہ بھی, یعلمون وہ تکلیف اٹھاتے ہیں, کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو, وترجون اور تم امید رکھتے ہو, من اللہ طرف اللہ کی طرف سے یا اللہ سے, ما اس کی جو لا نہیں یرجونا وہ امید رکھتے, وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی, علیمن بہت علم والا, حکیمن بہت حکمت والا. انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. ولا اور نہیں تہینو, وہن سے اس ورڈ کو ہم نے کل کچھ ٹچ کیا تھا. وہن کمزوری دکھانا, اور اسی میں ہی آتا ہے ارادے میں, یعنی کمزور ہونا بیسیکلی. ابتغاء بغی با غائن یا روٹ ورڈ ہے, کسی چیز کی تلاش کرنا, چاہنا. تعلمون جو ہے, تعلمون یعلمون, یہ تعلمون یعلمون نہیں ہے, آئین نہیں ہے اس میں. یہ تعلمون حمزہ لام میم روٹ ورڈ ہے, علم سے ہے, علیم, عذاب علیم ہم اکثر پڑھتے ہیں. اور علم ہوتا ہے تکلیف اٹھانا, دکھی ہونا, دکھ جھیلنا, متاثر ہونا, اس سے ریلیٹڈ ہے. تو تکلیف اٹھانا یہاں پہ مراد ہے. ترجونا امید رکھنا, رجوع کرنا, رجوع سے ہے. من اللہ حرف جر جار مجرور, من جو ہے حرف جر ہے, اللہ مجرور ہے. اس کے علاوہ علیمن عین لام میم ہے, پہلے والا حمزہ لام میم تھا, یہ عین لام میم ہے, علم اسم صفت. اور حکیمن حکم ہا کاف میم. حکیم کا ورڈ میں 2-3 چیزیں ہیں, ایک حاکم بھی ہے یعنی فیصلہ کرنے والا, حکمت بھی آتی ہے اس ورڈ میں, یعنی نپی تلی بات فطرت اور عقل کے مطابق جو بات ہو, حکمت صحیح جگہ, صحیح بات, صحیح درست بات. اور محکم بھی آتا ہے اس کا مطلب مضبوط. تو 2-3 معنی ہیں, اور انشاءاللہ اس کی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلتے ہیں. اچھا, وہاں سے ریلیٹڈ میں نے آپ سے ذکر کری تھی واو ہانون. اس سے مراد جیسے میں کہتی کمزوری دکھانا, لاغر ہونا یا بے ہوش ہونا بھی اس میں آتا ہے, یا غیر مستحکم ہونا, سست ہونا, یا ہمت ہارنا بھی اس میں, اسپیشلی ہمت ہارنا خاص طور پہ یہاں پہ جیسے معنی آ رہے ہیں. تو معاملہ یہ کہ اس میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود یا تھکنے کے باوجود دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ. اب معاملہ یہ تھا کہ قریش کے ساتھ آلریڈی ایک کانفلکٹ جو 14 سال سے چل رہا تھا, اس پرسوٹ کرتے کرتے مسلمانوں میں ایک تھکن سی آ گئی تھی. فورس اس میں ٹائڈ ہو جاتے ہیں. اب اتنے سالوں سے اب دشمن کا ایک عجیب سا خوف بھی, اور ہر وقت ایک خوف مسلط, اور مسلسل ایک جنگ و جدال کی کیفیت. تو اس میں انہیں جو پریشانی لاحق ہوتی تھی انہیں ڈھونڈنے میں اور ان سے مقابلہ کرنے میں, تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان کی تلاش میں دشمن قوم کی پریشانی نہ دکھاؤ. جو پریشانی تمہیں لاحق ہو رہی ہے انہیں ڈھونڈنے میں, ویسی پریشانی دشمن کو بھی لاحق ہو رہی ہے تمہیں ڈھونڈنے میں. بیسیکلی دونوں گروہوں کی جو معاملات ایک ہی جیسی ہے, ان کی مشکل ایک ہی جیسی ہے. اگر تمہیں اتنے سال ہو گئے ان کے تعاقب میں, تو انہیں بھی اتنے سال ہو گئے, رائٹ؟ اٹس بوتھ ویز. مگر فرق یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کر رہے ہو, جبکہ دشمن کو تو کوئی امید اور توکل بھی نہیں ہے. تو لہٰذا تم اپنے فرائض میں اس کی ادائیگی میں سستی نہ دکھاؤ. اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ اتنی دنیا کی تکلیفوں کے لیے اگر یہ لوگ اتنا تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, تو تم تو آخرت کے اصول کے لیے اٹھا رہے ہو. تمہاری تو تکلیف اٹھانے کی ایک کیپیسٹی کے نا زیادہ ہونی چاہیے, بیکاز
you're striving for akhirah, you're struggling for lafani life, you know, جس کی کوئی فنا نہیں ہے, infinite life ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے, اور وہ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس طرح ولا تہینوا فی ابتغاء, نہیں تم کمزوری دکھاؤ دشمن قوم میں, اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے تو وہ بھی تمہاری جیسی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے کہ تم اٹھاتے ہو. اور وترجون من اللہ, تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے, ما لا یرجون, اس کی جو نہیں وہ امید رکھتے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تو اگینسٹ لڑ رہے ہیں. اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت حکمت والا, وہ علم والا ہے کہ تمہاری اس کوششوں وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو, اور اس کی اس کوشش میں بھی حکمت ہے جو تم کر رہے ہو, جو جس اللہ سبحانہ تعالیٰ جس تکلیف سے تمہیں گزار رہا ہے اس میں بھی حکمت ہے. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. انا, بے شک ہم, انزلنا, نازل کی ہم نے, الیکا, طرف آپ کے, الکتاب, کتاب, بالحقی, ساتھ حق کے, لتحکما, تاکہ آپ فیصلہ کریں, بین الناسی, درمیان لوگوں کے, بما, اس ساتھ اس کے جو, اراکا, دکھایا آپ کو, اللہ, اللہ تعالیٰ نے, ولا, اور نہیں, تکن, آپ ہوں, للخائنین, خیانت کرنے والوں کے لیے, خصیماً, جھگڑا کرنے والے. انا, بے شک ہم, انزلنا, نازل کرنا, we have done this word, بالحق, ہا قاف قاف, word we know this, لتحکما, حق, کاف, میم, root word same, حکم سے, اراکا, حمزہ, روایا, ارا, دکھانا, علم تارا, اس کا بھی same root word, کیا دیکھا آپ نے. اور تکن, جو ہے کن, کاف و نون, کن فیکون سے ہو, للخائنین, لی جو ہے حرف جر ہے, خائنین مجرور, اس کے بعد روٹ ورڈ ہے خا و نون, جیسے خون ہوتا ہے. خائن کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا, غداری کرنا, بے وفا ہونا, کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا, وعدہ خلافی کرنا, بیسیکلی خیانت کرنا, جیسے اس ورڈ میں استعمال ہوا ہے. اور خصیمن جو ورڈ ہے وہ ہے قسم, خوا, صاد, میم سے, مطلب جھگڑا کرنا, دشمنی کرنا. اور الخصام جھگڑے کو کہتے ہیں, تنازع کو کہتے ہیں, جھگڑا. اور انشاءاللہ اس کے ہم چلتے ہیں اس کے آگے ڈیٹیل میں. اس کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں مختلف جگہوں پہ, جو ایک اور اس کے یہی مضمون آگے چند آیات پہ اسی کے ہی اوپر رہے گا. تو انشاءاللہ ایک تو سب سے پہلے جو انا ہے نا اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انا کا ورڈ آتا ہے, ہم کا, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت اور بڑائی کے لیے آتا ہے. ایز وی نو, جمع کا صیغہ ہے اور تہذیب و زبان کا حصہ ہے. اور بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم اردو میں بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی برائی نہیں ہے ہم کہنا, لیکن یہ کہ اگر اس میں اپنی بڑائی دکھانا مقصود ہو تو آف کورس یہ لفظ استعمال کرنا من ہے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ ہم وہاں گئے تھے اور ہم وہاں گئے تھے اور ہم نے یہ کھایا, اور ہم like they call themselves ہم. تو یہاں پر خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ بھی اپنے لیے یوز کرتے ہیں اس ورڈ کو. should avoid it, اسپیشلی اردو ادب میں بہت جگہ یہ اس طرح سے لوگ یوز کرتے ہیں. اردو تہذیب جہاں پہ ہے کہہ لیں, ایز وی نو. انشاءاللہ ثانی نزول کی طرف چلتے ہیں, جیسے بعض مختلف روایات موجود ہیں. اور ایک روایت پہلی تو ایک تو یہ کہ زینب بنت ام سلمہ کی طرف سے کی جو ہے ان سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی اپنے حجرے پر جھگڑے کی آواز سنی اور فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے پیش کرے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, تو جسے میں فیصلہ کر کے کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے, خواہ وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے. اور امام احمد نے اسی حدیث کو دو انصاری کے جھگڑے کے ساتھ منسوب کیا ہے جو اپنی میراث کا فیصلہ کرانا چاہتے تھے اور جس کی حد بندی کے نشانات بیسیکلی مٹ چکے ہوئے تھے, تو اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو پھر وہ دونوں رونے لگے، دونوں نے کہا کہ میرا حق بھی میرے بھائی کو دے دو، یعنی یہ نہ ہو کہ میرا فیصلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں گے کہ کس کی طرف فیصلہ جاتا ہے، حقائق کس کی طرف جاتے ہیں، اس کے حق میں فیصلہ دے دیں، اللہ عالم کہ صحیح کیا ہے۔ تو اگر کسی نے غلطی کی طرف کر لیا اپنی طرف منسوب، تو پھر اس کا جو جہنم کا آگ کا ٹکڑا ہے پھر وہ لے لے۔ تو پھر وہ دونوں بھائی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، میرا حصہ بھی میرے بھائی کو دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جب تم نے یہ بات کہی ہے تو جاؤ اور اسے آپس میں تقسیم کر لو، صرف اپنے حق کی جستجو کرو اور قرہ ڈالو، پھر تم میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی سے بری ذمہ ہو جائے گا، پھر تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ ایک جو دوسری روایت جو ہے، یہ تو ایک دو بھائیوں کی تھی، جو زیادہ پاپولر ہے، جس سے ریلیٹڈ آگے یہ کافی اگلی نیکسٹ آیات آئیں گی، تو وہ زیادہ تر ہے جو کہ معرف القرآن میں ہے، کہ مدینہ میں بنو ابیرق کا ایک شخص تھا، بشر، اس نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا رفاع کے گھر میں چوری کر لی۔ اس میں چوری میں آٹے کی تھیلی اور زرہیں، اسلحہ وغیرہ جو تھا وہ تھا۔ اب کہیں گے آٹے کی تھیلی چوری کر لی، کیونکہ مدینہ میں اور عرب میں آٹے کی آٹا واز ویری ریئر، رائٹ، کیونکہ وہاں پہ آٹا تو ہوتا نہیں تھا، گندم تو اٹ واز ویری پریشیس۔ تو تفتیش پر پتہ چلا کہ بنو بیرق کے گھر میں خوب آگ روشن تھی رات کو، اور لیکن اس شخص نے کیا کیا، اسے آئیڈیا تو تھا کہ میرے گھر میں سے پکڑا چل جائے گا، تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس آٹے کی تھیلی میں تھوڑا سوراخ کر کے وہ ٹریل اس نے بنا دی، اور ایک نے یہودی جو اس کا جاننے والا تھا اس کے گھر میں رکھوا دی کہ تمہاری طرف میں یہ اپنی امانت رکھ رہا ہوں اور سم تھنگ وٹ ایور، تو اس نے وہ آٹے بھی تھیلی بھی رکھوا دی اور زرے بھی رکھوا دی۔ اب وہ جب جھگڑا آیا کہ ان کے کسی کے گھر میں جو چوری ہوئی ہے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو وہ پریشانی مچ گئی۔ اب لوگ آٹے کے نشان دیکھتے دیکھتے یہودی کے گھر پہنچ گئے، اور پھر جب تلاشی لی تو پھر چیزیں بھی وہیں سے برآمد ہوئی۔ وہ یہودی نے قسم کھائی کہ یہ زرے تو مجھے جو ہے جو بنو بیرق کا جو ہے اس نے دی ہے، اور اب وہ شور مچ رہا ہے، وہ کہہ رہے اس نے مجھے دی ہے، وہ کہہ رہا ہے I don't know about that، جس نے دی تھی۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ تو حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی جو کہ اسی طرح ہوا کہ یہ کام تو یہودی کا ہی، اور جو انصاری تھا جو بیسیکلی وہ تھا تو مسلمان، لیکن وہ تھوڑا اس کی روش منافقین جیسی تھی بہرحال، تو اس کی امید یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حمایت کریں گے۔ اب کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے اور مدینہ کے بھی ایک سردار ہیں اور مسلمانوں کے لیڈر بھی ہیں، تو ایک لیڈر سے یہ ہوتا ہے آپ کی امید کہ اچھا وہ مجھے فیور کریں گے، اور میری تو ایویڈنس بھی نہیں ہے میرے خلاف، تو اور اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ یہودی پر پھر چوری کی سزا بھی جاری کر دی جائے گی۔ اور مگر ابھی اس جھگڑے میں کچھ وقت گزرا نہیں تھا کہ قرآن کا ایک پورا رکوع اس کے بارے میں نازل ہوا، اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی اصل بتائی گئی، یہودی کو بری ذمہ بری کر دیا گیا، اور پھر جو شخص تھا جو کہ ایک منافق تھا، پھر وہ مدینہ سے بھاگ گیا اور مکہ چلا گیا، پھر مشرکین کے ساتھ باہر مل گیا۔ اور یہ تھی سٹوری کہ کس طرح سے اس نے آٹے کی تھیلی کے نشان بنائے۔ اس میں رویہ بیسیکلی زیادہ یہ تھا پرابلم کہ جو لوگ انصاری کی طرف جن کا رجحان تھا کہ جی یہ تو مسلمان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کو فیور کر رہے ہیں، ہاؤ کم ہمارے ساتھ ہمارا اپنا لیڈر ہمیں نہیں مان رہا، that was also a problem، تو اس کی طرف ہے، اور جبکہ ایویڈنس بھی اس کا نہیں ہے، آٹے کی تھیلی کے نشان بھی دوسری طرف ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہماری بھی اس میں کیا لیسن ہے؟ ہمارے بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ is telling us، ایک تو نمبر 1 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ ہمارے لیے لیسن یہ کہ وحی کے ذریعے جو ہوتی تھی خبر وہی انہیں ہوتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جھگڑا آتا تھا تو ظاہری شکل پر فیصلہ فرماتے تھے، وہی جو نہیں آتی تھی تو اجتہاد بھی کرتے تھے، اور اگر قرآن میں اس کے متعلق کوئی فیصلہ موجود نہیں ہوتا تو اپنی پھر رائے دیتے تھے۔ اور اس کے بارے میں ہے امام ابو داؤد جو ان کی حدیث ہے، ان سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن احکام کے متعلق مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ان میں تو میں یقیناً اپنی رائے سے ہی فیصلہ کرتا ہوں۔
تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ایک ہاتھ دیکھ کے اور ستارے دیکھ کے اور کبھی کچھ طوطے پکڑ کے اور پتہ نہیں کیا کیا حال غیب کے بتا رہے ہوتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیب کا علم نہیں، تو کیسے ہم جیسے ایک گناہ گار، ایک جن کو ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، وی آر نتھنگ، وی آر ناٹ ایون پارٹیکل، اور ہم ایک عام لوگ ایک وہ قسمتوں کے حال بتاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اس طرح کے جو غیب کے حال، یہ جو ہاتھ دیکھنے اور قسمتوں کے حال بتانے اور پتہ کرنے اور چاند ستاروں سے اور all that، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تو how come those people can، یہ جو کاہن ہوتے ہیں اس ٹائپ کے لوگ بھی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت ایسی عطا کی گئی تھی کہ ان کے فیصلے حکمت کے پر ہی مبنی ہوتے تھے، اور کبھی اگر کوئی فیصلہ میں ان کا رجحان دوسری طرف ہوتا تو پھر وہی کے ذریعے انہیں درست فیصلہ ان کے سامنے لایا جاتا تھا. تو یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہر قول اور فعل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ ایک عورت اپنے شوہر کے مارنے کی شکایت لے کر آئی کہ اس کے شوہر نے اسے مارا ہے، تو آپ نے عدل و انصاف کے تقاضے پر فرمایا کہ تم بھی اسے مار لو. تو اگر اگر فوراً وہی نازل ہوئی تو آپ نے اس عورت کو فوراً روک لیا کہ ایسا نہ کرے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مرد زیادہ طاقتور ہے، اس کے اندر مین ہوڈ بھی زیادہ ہے. تو اگر وہ عورت مارے گی تو پھر وہ بعد میں شوہر اس کو اور مارے گا، اور پھر وہ مزید زیادتی اور بڑھتی جائے گی. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روکا. تو بات یہ کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فہم اور حکمت عطا ہو جاتی تھی. ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ایک تو یہ کہ اس چیز کو بلیو کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیب کا علم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سے ہی وہ سب کرتے تھے. تو آج کل ہم کن کے پیچھے بلیو کر رہے ہیں کہ وہ کون قسمتوں کا حال جانتے ہیں. نمبر 2، ہم نے اپنے جو فیصلے کرنے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کتاب کے علاوہ وہی مطلوع اور غیر مطلوع انشاءاللہ I'll go in detail too. اس کے بعد یہ کہ اس میں ہے نا کہ اور اینڈ میں اور نہ ہو آپ للخائنین خصیما، کسی بھی دھوکے باز کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ قرابت داری کیوں نہ ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں. میرے استاد ہمیشہ ایک وہ دیتی ہیں کہ ساس بہو کے جھگڑے میں اگر بیٹی ہیں تو آپ اپنی مدر کا ساتھ دیں گی، اپنی بھابھی کا ساتھ نہیں دیں گی. یہ چھوٹا سا ایک مثال ہے، بٹ تو جو انسان حق پہ اس کا ساتھ دے، دیٹس امپورٹنٹ. غلط مقدمات کی وکالت نہ کریں. in other words. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 106 وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم فرمانے والا. واستغفر، استغفار، we know that غفر روا حلم کو کہتے ہیں ڈھانپ دینا، بخش دینا، درگزر کرنا. اور اس میں کہ بخشش مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے. اچھا، ایک تو ایک آیت کا چھوٹا سا میں آپ کے ساتھ ذکر کر دوں کہ عام طور پہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے قرآن میں کسی بھی نبی کا، تو وہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ استغفار کی آیت کے بعد یہ استغفار کا معاملہ ضرور آتا ہے فیصلہ کرنے کی جو آیت ہوتی ہیں. اس کی دلیل ملتی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ بکریوں والا جو آتا ہے قصہ فیصلہ کرنے کا، تو اس کے بعد بھی وہاں پہ استغفار کی ہی آیت ہوتی ہے. تو کوئی بھی ججمنٹ والی جہاں پہ آیت ہے، جہاں پہ انسانوں نے جج کرنا ہے کسی کو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش کی ایک وہ ہے آیت آتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جج کرنا، ایک قاضی ہونا تو کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ایسا ہے کہ آپ اتنی بہت بڑی کسوٹی سے گزر رہے ہیں بیسیکلی. تو بخشش مانگنے کی ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ وہ غلطی نہ ہو. دوسرا معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ بخش دیے گئے تھے. بہرحال پھر بخشش طلب کرنے کا حکم کیوں؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ بطور نمونہ امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ امت کو خطاب ہے کہ ایسا اگر خود معاملہ سرزد ہو جائے تو کیا کرنا ہے. کہ اگر آپ کا دل فیور کر رہا ہے کسی غلط چیز کو اور پھر آپ
کیا کریں؟ استغفار مانگے. اور آپ کو صحیح بھی پتہ چل گیا اور آپ سے کوئی غلط معاملہ ہو گیا تو استغفار مانگے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ بخشے ہوئے تھے، اس کے باوجود 100 بار استغفار کرتے تھے، right؟ اور اس سے بھی زیادہ، اللہ عالم. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اللہ ان مشبہ بالفعل ہے، اللہ مرفوع ہے، سوری مرفوع کے منصوب ہے، یعنی فتح ہے اس کے اوپر. غفور ہے، غفر سے، استغفار بھی سے قائن فارو، اور رحم رحیمن رحامین. پہلے لیسن میں ہم نے کیا تھا رحم مدر کی ووم کو کہتے ہیں، ماں کے اندر جیسے بچہ ایک پروٹیکشن میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی ایسی ہی پروٹیکشن ہے. جیسے ماں اپنے بچے کے اوپر بہت اس کے اندر رحم ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اتنا بخشنے والا ہے اور اتنا رحم کرنے والا ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے ہمارے لیے؟ استغفار. اور استغفار کیا ہے؟ استغفار is not when you cry, استغفار is when you change. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں اپنے معاملات میں چینج، بہتر چینج لانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 107 کی طرف. ولا اور نہیں، تجادل آپ جھگڑا کریں، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا، من اس کو جو کانا ہو خوانن بہت خائن، اثیمن بہت گناہ گار. تجادل جیم دال لام جدل، مجادلہ جھگڑا کرنے، سورہ مجادلہ بھی ہے. دلیل کے ذریعے دوسرے پر بازی لے جانا، مناظرہ جھگڑا دونوں اس میں شامل ہیں، اچھے برے دونوں شامل ہیں اس میں. یختانون خوان خیانت کرتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، دھوکہ دینا، غداری کرنا، بے وفا ہونا وغیرہ وغیرہ. انا وہی مشبہ بالفعل، اللہ سو لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، حب روٹ ورڈ حب محبت بھی اسی سے ہی ہے، من اس کی جو کانا کن فیکون کا قانون، خوانن بہت خائن سیم روٹ ورڈ خوانون، اثیمن بہت گناہ گار. اسم حمزہ سامین اس کا روٹ ورڈ ہے. ایسا گناہ جس میں دوسروں کے حق تلفی ہو بیسیکلی. آسما ایسی اونٹنی جو تیز چل سکتی مگر جان بوجھ کر تیز چلے. اب اس میں نا آگے بھی بہت سارے ایسے ورڈز یہ بار بار آتے ہیں اس میں، خصیمن، اس طرح سے جدالن. تو ایک پیچھے بھی پچھلا آیت کا جو ہم نے ورڈ بھی پڑھا تھا 105 میں، اس میں تھا کہ خصیمن قسم کرنا، جھگڑا کرنا. اس میں جدال جو ہے وہ بھی جھگڑا کرنا. تو فرق کیا ہے اس میں؟ قرآن میں جھگڑے کے بارے میں بہت سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں، جس سے پہلے کچھ پہلے ہم نے شجرہ کا ورڈ بھی پڑھا تھا، تنازع کا ورڈ بھی آتا ہے، حاجہ کا بھی ورڈ آتا ہے، جدلہ کا بھی ورڈ آتا ہے، مارا کا ورڈ آتا ہے، خصمہ جیسے اس میں ہے، قسیمن کا ورڈ آیا، لدہ اور تشاکسہ کا ورڈ بھی آتا ہے. فرق ہے. شجرہ کا ورڈ ہوتا ہے، شجرہ جیسے درخت کو کہتے ہیں، تو درخت کی ٹہنیاں کے آپس میں ٹچ کرتی ہیں تو اختلاف، یعنی اختلاف رائے ہونا، ایسا جھگڑا جو اختلاف رائے تک ہے اس طرح کا، یا اس کے لیے شجرہ کا ورڈ آتا ہے. تنازع جو ہوتا ہے جب اختلاف رائے میں کھینچا تانی شروع ہو جائے، تنازع ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں، ورڈ یوز کرتے ہیں. اور حاجہ جو ہوتا ہے کسی سے دلیل کے ساتھ جھگڑنا، جیسے مجادلہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا. جدلہ جو ہوتا ہے خوب جھگڑا کرنا. حاجہ حاجیم جیم، sorry not the مجادلہ but حاجیم جیم is حاجہ means دلیل کے ساتھ جھگڑنا. I think حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے جھگڑا کیا تو I'm not sure but I think it's just I'm just saying from my memory. جدلہ کا ورڈ ہے کہ خوب جھگڑا کرنا اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کسی بات کو طویل دینا، خاص طور پہ باطل کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے یہ. اس کے بعد مارا جو ہوتا ہے ایسی بات میں جھگڑا کرنا جس میں تسلیم کرنے میں، جس کو تسلیم کرنے میں آپ تردد محسوس کر رہے ہیں. اور خصمہ جو ہوتا ہے کسی چیز کے دعوے دار ہونے کی بنا پر دوسروں سے جھگڑنا، اور ایسا جھگڑا جس میں فریقین کے حقوق زیر بحث ہوں، خاص طور پہ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا. اور خصمہ کا. اور لدہ
انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سخت جھگڑالو آدمی جو دوسروں کی بات کو کچھ نہ سمجھے اور اپنی بات منوانے کے لیے بس شور مچاتا رہتا. اور تشاکسا مینز بد مزاج، بخیل، تندخو، ایسا آدمی جس طرح کی خصوصیت ہونے کے بنا پر ایک دوسرے سے صرف اپنے حق کے لیے جھگڑا کرے. So that is the worst kind. So شجرہ was the first level and then اس کے بعد لیول زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں جیسے اٹھنے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں اس کی تفسیر میں. اس میں کہ اور نہ آپ جھگڑا کریں ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی طرف سے اپنے نفسوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو وہ بہت خائن بہت گناہ گار. اب یعنی اس میں خیانت کرنے والوں کی طرف جو مراد ہے وہ ہے بنو ابی رب کے جو لوگ ہیں جو شور مچا دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیڈر ہونے کے باوجود اب یہودی کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں جبکہ ایویڈنس بھی اس کے خلاف ہے. اس کے ایویڈنس جو ملا ہے وہ بھی اس میں نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے گھر سے سب برآمد ہو رہا ہے اور پھر بھی اب ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان کے قبیلے کے بندوں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے and all that. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ کوئی جواب دہی نہ کریں، کیونکہ اب خیانت کرنا کیا ہے؟ خیانت کرنا خود کے ساتھ خیانت ہے، اور خیانت میں کیونکہ جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، غلط بیانی بھی شامل ہوتی ہے، اور اس میں انسان خود کو ہی دھوکہ دیتا رہتا ہے. اور دوسروں کو دھوکہ دینا معاملے کی شدت کو کم کر دیتا ہے، مگر خود کو دھوکہ دینا اس کی شدت، یعنی اس کو یہاں پہ مراد ہے کہ وہ جو اپنے نفسوں کو دیتے ہیں اس کی شدت بتانا مقصود ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، اب دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں یو ڈونٹ فیل دیٹ مچ، لیکن اگر یہاں پہ کہ جو خود اپنی نفسوں کے ساتھ کرتے ہیں دیٹ از مور امپورٹنٹ، کہ جو انسان سب سے پہلے ایک انسان کا خود سے مخلص ہونا ضروری. اور اللہ پھر ایسوں سے محبت نہیں کرتا جو نہ خود سے مخلص، نہ اللہ تعالیٰ سے، اور پھر دوسروں سے تو بالکل بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر وہ محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتے ہیں جب کوئی خیانت کرتا ہے. خیانت گناہ کبیرہ میں سے بھی ہے، اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ گناہ کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو. تو اگر کوئی خیانت کا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تو ہرگز نہ دے. ہمارے لیے یہ لیسن ہے اللہ کی محبت کی خاطر جو درست نہ ہو وہ چھوڑ دے، اللہ کی خاطر جو درست نہ ہو اسے چھوڑنا ہے. اور اس کے علاوہ جو خود کے ساتھ امانت دار نہیں ہے اس کے لیے آپ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل تھے. وہ بات ہے نا سافٹ باس، جو لوگ سافٹ باس ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا ایڈوانٹیجز لے لیتے ہیں. تو اٹس ناٹ ایزی فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی مسلمان کے اگینسٹ فیصلہ دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فرمانا ہے کہ ایسوں کے لیے دل نرم مت کرو. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں شفاعت بھی کن کے لیے ہوگی، اور اگر ان کے لیے دل نرم نہیں کرنے کو کہا گیا تو پھر شفاعت کے ہم کیسے حقدار کی ہم بات کر سکتے ہیں. بہرحال اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرتا جو بہت خائن ہو، جو دھوکے باز ہو، جو غدار ہو، جو بے وفا ہو، جو کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والا ہو، جو وعدہ خلافی کرنے والا ہو، جو خیانت کرنے والا ہو. اور گناہ گار تو ہے ہی جو دوسروں کے حق میں ناانصافی کرنے والا ہو، تکلیف دینے والا ہو. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 108 کی طرف. یستخفون وہ چھپاتے ہیں، من الناس لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستخفون وہ چھپ سکتے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، وہو اور وہ، معہم ان کے ساتھ ہے، اذ جب، یبیتون وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ما جو، لا نہیں، یرضا وہ پسند کرتا، من القولی بات میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، بما اس کی جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیطاً گھیرنے والا. یستخفون خوف جو روٹ ورڈ ہے خفی، خفی چھپنا، چھپی ہوئی بات. من الناسی حرف جر جار مجرور، من ہے اور ناسی کے نیچے ایک زیر ہے. یستخفون وہ چھپ سکتے، سیم روٹ ورڈ، واو نون جو ہے مرفوع جمع. من اللہ سیم جیسے من الناسی، اس میں بھی جار حرف جر اور مجرور. اور
من الناسی میں حرف جر من، الناسی مجرور، من میں سیم حرف جر من، اللہ مجرور، وہو وہ معہم مع من ساتھ، ان اللہ مع الصابرین مع ساتھ، یبیتون بیت و یا تا روٹ ورڈ ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے، اور اکثر لوگ راتوں کو جہاں پہ خاص خفیہ بات ہو اپنے گھروں میں ہی کرتے ہیں، تو اپنے گھر میں، اور رات جہاں پہ رات گزاری جاتی ہے تو اس لیے وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ یرضا، را دعود یا بھی روٹ ورڈ ہے، را دعود واو بھی روٹ ورڈ ہے، اور پسند کرنا، رضا کہتے ہیں نا، اس کی رضا ہوگی تو اس کا پسند کرنا ہوگا، ورڈ من القول سیم جر مجرور، جار مجرور we call it، اور وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، یعملون، یعملون عمل سے عین میم لام عمل، you know that، محیطا ہا واو طا حوت گھیرنا، محیط ہم بھی کہتے ہیں اس چیز پہ محیط ہے، کسی پہ چھا جانا، محیط ہو جانا۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل میں۔ وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، منافقین کو وعید دی جا رہی ہے کہ وہ غلط کام کر کے لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اور لوگوں سے آپ کیسے چھپتے ہیں رات کو، جب آپ لوگوں سے کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، موسٹلی وین یو گو ٹو یور ہاؤسز، جب آپ رات کو اپنے گھر میں اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، اور لیکن وہ نہیں چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک قرآن میں نا، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو عام طور پر برائی کرنے والے لوگ لوگوں سے چھپ کر کام کرتے ہیں، اگر پکڑے جائیں گے تو اچھا، ہیلے وسیلے سے خود کو تو ذرا غلط کام سے بچا لیں گے سے، لیکن ان کے اعمال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھیر لیا، اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اور ہم وی آل نو دس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے، دیکھنے اور جاننے کے معاملے میں ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، اور جو فرشتے تو ہمارے ساتھ لگے ہی ہیں جو ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور رات کو مشورہ کرنے سے مراد جب وہ بنو بیرق کے جو شخص تھا، اس نے رات کو مشورہ کر کے جیسے وہ یہ رائے قائم کی کہ الزام جو یہودی کے سر پہ لگا دیا جائے، جس میں کھانا وانا دیا اور ریڈی، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں تھیں زرے ورے اس نے وہاں پہ چھپائی، اور باقی آٹے کی تھیلی کا معاملہ بھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رفاع اور قتادہ کی شکایت کی جائے، وہ بھی انہوں نے یہ شکایت جو کی وہ بھی ہے کہ وہ بلا الزام ان پر لگایا جائے گا۔ تو یہ اس قسم کے اس نے جو معاملے، جو ایک پورا پروپیگنڈا جو تیار کیا کہ اس کے گھر میں نے تھیلی رکھ کے آنی ہے، اور اس کے اوپر میں نے الزام لگانا ہے، اور اس کے اوپر یہ کرنا ہے، اور پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی ہے کہ یہودی کے معاملے میں اس کی صرف حمایت کی جائے۔ تو سارا معاملہ جو ہے نا کہ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، تو یہاں تو خاص طور پہ ایک معاملہ ایک اس کانٹیکس میں ہے، لیکن بہرحال ایک عام حکم بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ ہم اپنا معاملہ دیکھیں گے، ہم اللہ سے تو نہیں ڈرتے مگر لوگوں کی ججمنٹ سے زیادہ ڈرتے۔ حقیقت تو اس سے برعکس ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، تو جس سے ہم چھپ نہیں سکتے اس سے زیادہ ہم نے مخلص ہو کر معاملہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نمبر 109 کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں انتم، خبردار تم، ہاں اولائی وہ لوگ ہو، جادل تم جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، فمن تو کون، یجادل اللہ جھگڑا کرے گا، جھگڑا کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم القیامت یہ قیامت کے، ام یا من کون، یکون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلن کارساز۔ انتم کلبہ تنبیہ ہے، اور ہا اولائی وہ لوگ، جادل تم جدل سے ہی ہے، ابھی ہم اس ورڈ کو کر چکے ہیں، جھگڑا کرنا، حیات دنیا، حیات ہا یا سے ہے زندگی، دنیا دنو دال نون واو خیر گھٹیا، یوم دن، القیامہ قاف و میم کھڑا ہونے کا دن، ان یکون ہوگا، کن فیکون کاف و نون، وکیلن کارساز، واو کاف لام، وکل، that's the right root word۔ بیسیکلی تو یہ کہ جس میں بنو بیرق کے جو مدد کرنے والے جو حمایتی تھے، اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس کی بات جو رات کو خود جس نے مشورہ کیا، یا جات کو جس نے خود کام کیا، پیچھے تو اس کو پہلے
ڈائریکٹ خائن کی بات ہوئی تھی. اور اب یہاں پہ جو اس کو حمایتی تھے کہ اب اس کے جو قبیلے کے اب لوگ یا اس کے جو بھی اس کے حمایتی جو ہارٹ لائکنگ جو ان کی جو ایک جیسے دل کے لوگ تھے، ایک جیسے عقیدے کے، ایک جیسے ایمان کے لوگ تھے، جنہیں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ صحیح کیا ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر رہے ہیں یا صحیح حقیقت کیا، انہیں یہ تھا کہ بس ہم صحیح. تو ان کی حمایتیوں کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیا میں تو تم نے حمایت کر لی اس برائی کی، اس غلط کام کی، لیکن اللہ کے ہاں کون حمایت کرے گا؟ اور اس سے ہمیں یہ کہ دنیا میں بھی ناحق طرفداری کرنا، ان کا وکیل ہونا، کسی کا مددگار ہونا، تو یا ہم مجبوری میں کریں، ہمدردی میں کریں، تو کوئی بھی ہم کسی کا غلط کا ساتھ دیں، وکالت کریں، تو دنیا میں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کی وکالت کون کرے گا؟ تو دونوں طرف ہی ہے کہ جس کی ہم وکالت کر رہے ہیں آخر میں تو اس کا معاملہ کھل جائے گا. ابھی ہم تو اس کے بڑے وکالتیں کر رہے ہیں اور اس کی بڑی سفارشیں ڈال رہے ہیں، تو آخرت میں تو کوئی اس کا سفارش نہیں کرے گا. It will be open کہ he was guilty. Then on the other hand, if you know کہ تم اس کی وکالت کر رہے ہو، کیونکہ پیچھے آیا تھا نا کہ آپ ساتھ نہ دیں اور آپ نہ جھگڑا کریں ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے، تو جو بلا وجہ حمایت کر رہے ہیں وہ بھی کیا کریں گے آخرت کے روز. تو از اے بوتھ ویز، جو گلٹی پارٹی ہے وہ بھی، اور جو گلٹی پارٹی کی حمایت کرنے والا ہے، دونوں کی طرف ہی آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. سورۃ الفطار آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا، اس دن اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، یا اللہ کا حکم ہی ہوگا. تو بیسیکلی آخرت میں تو ہر کام سیدھا سیدھا ہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس میں خاص طور پہ آخرت کے علاوہ بھی کہ چوری کرنے والے نے اپنے قبیلے کو تو اس میں اپنے ساتھ اپنی حمایت میں ملا لیا تھا. تو چوری کرنے والوں کے حمایتیوں کو جیسے میں نے بات کری تھی. اس کے علاوہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے حقیقت پتہ چل گئی. تو اسی لیے یہ معاملہ بار بار آ رہا ہے کہ جو حمایت کر رہے ہیں بلا وجہ، ان کا کیا معاملہ ہے. Why they are doing it and they should not do it. Why? Because اگلی آیت میں آیت نمبر 110، ومن، اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا، سوءً برا، او یا یظلم، وہ ظلم کرے گا، نفسہ اپنی جان پر، ثم پھر یستغفر اللہ، وہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، یجدی، وہ پائے گا اللہ اللہ تعالیٰ کو، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم فرمانے والا. سوءً جو ہے سوا سین واو یا برابر کے لیے، سوری برا کے لیے آتا ہے سوی، اور باقی تو اس میں ورڈز الحمدللہ ایزی ہیں. یجدی وجد سے وجود پانا، الحمدللہ. بیسیکلی اس میں کہ جن سے خطا ہو گئی ہے، جن نے وکالت بھی کر لی، انہیں نا امید ہونے سے بچایا جا رہا ہے کہ وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو استغفار کر لیں. اور جو کوئی برا کرے گا عمل، وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا. اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اور پھر قرآن میں ہمیں یہ بار بار بتایا جاتا ہے، مضمون بار بار آتا ہے. قرآن جیسے میں کہتی ہوں کہ ایک میرر کی طرح ہے نا، ہمیں اپنی غلطیاں دکھاتا ہے اور پھر ان غلطیوں کا ازالہ بھی بتاتا ہے. اور پھر اگر ہم اس ازالے یا استغفار نہیں کریں گے تو پھر ان کی سزائیں بھی بتاتا ہے. امام احمد کی سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کر کر 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیات پڑھی، ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 110 اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی 135. اب یہ جو ہے نا استغفار کا جو معاملہ ہے، پھر وہ یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے. اب استغفار کا معاملہ صرف استغفر اللہ و توب الیہ کا نام نہیں ہے کہ بس تسبیح پھیرتے جائیں 100 دفعہ and that's done. اس کے لیے جب تک ندامت نہ ہو، ندامت کا ہونا، اور پھر اگر تو وہ ضروری ہے، اگر آپ کی نیت ہی دوبارہ گناہ کے ارتکاب کی ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، بس استغفار ہی کرتے رہنا ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے، میں نے گناہ نہیں چھوڑنا، تو پھر استغفار کے ساتھ یہ مذاق ہے بیسیکلی، رائٹ. تو اس میں جو توبہ کی اور استغفار کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے گناہوں پر نادم ہونا، بیسیکلی جو ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں ان پہ نادم ہونا، اور پھر جس گناہ میں مبتلا سے فوراً چھوڑ دینا، تو اسے بچنے کا ارادہ کرنا.
اور پھر اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، یا ہم جو حقوق جو ہم کو وجوب ہیں وہ نہیں کرے تو انہیں کرنے کا، اور پھر حقوق العباد میں بھی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان سے معافی طلب کرنا، یا ایٹ لیسٹ ان کے حقوق ادا کر دینا. اگر نہیں ہو پائی تو معافی طلب کریں. اگر کسی کا آپ نے کچھ کھا لی تو اب، یا کوئی شاید انسان مر گیا تو آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بخشش ہی مانگ سکتے ہیں، یا اگر کسی کا حق آپ نے کھا لیا تھا تو اب دے دیں. تو دیٹس دا بیسٹ پارٹ کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ کہ اگر گناہ ہو گیا پہلے تو گناہ کی ایک نشاندہی ہوتی ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے یہ اعمال غلط ہیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. اگر تو پھر ایسے کر لیا تو پھر توبہ کر لو، یہ کفارہ یہ ادا کر لو. اور اگر تم نے نہیں کیا دین پھر یہ بڑی سزا ہے، اور پھر بخشش مانگ لو تو اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے. How many times we make mistakes؟ میں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ میں امام کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں مسجد کے، تو he says کہ doesn't matter if you have taken billions of steps away from Allah subhanahu wa ta'ala, you need to take one step back to go to him. Just one step, that's it. اور دوسری چیز یہ کہ اتنی دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. The more you go further, the harder to return. سو بیسٹ تھنگ کہ انسٹیڈ آف، اب بہت سارے لوگ ایک گناہ کی ایک آخری حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، دین ہم پہلے یہ گناہ کر لیں پھر ہم استغفار کریں گے. سو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا معاملہ نا، کہ اچھا بھی ہم اس کو مار دیتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور بعد میں ہم اچھے بن جائیں گے. سو ڈونٹ، it's wrong, that's not استغفار کہ let this rob this bank and then we'll go for Hajj. No, it's not right. So استغفار is more like کہ right away گناہوں پہ ندامت شروع ہو جائے and start changing. If you can't change, keep asking Allah subhanahu wa ta'ala to change your ways, to change your lifestyle. The important thing is asking Allah subhanahu wa ta'ala all the time. Allah subhanahu wa ta'ala کے ساتھ ہم مخلص ہو کر اس سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہمارے رویوں میں تبدیلی لے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہیں پہ ہم آج اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اسی ٹاپک کا باقی کچھ آیات اور ہیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اپنا اس کو کنٹینیو کریں گے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ربی ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہمیں معاف فرما دیجیے. یا ربی ہم سے اگر کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی کا کام ہوا تو ربی ہمیں فرما دیجیے. یا ربی جو بھی انجانے میں، چھپے کھلے، ظاہر اور باطن سے جو بھی گناہوں میں، اعضاء سے، زبان سے، ذہن سے، نیت سے، یا ربی میں معاف فرما دیجیے. ہاتھوں اور پاؤں سے جو گناہ ہوئے یا ربی انہیں معاف فرما دیجیے. یا ربی ہمارا دل اسلام کی طرف اور اپنے دین پہ کے ساتھ جوڑ دیجیے. یا ربی ہمیں اپنے وجوب کو ادا کرنے والا بنا دیجیے، اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والا بنائیے. یا ربی جو ہم سے نمازوں میں اور روزوں میں اور عبادتوں میں جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں ربی میں معاف فرما دیجیے. یا ربی ہمارے معاملات میں ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ربی ہمارے لیے جو سال میں ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں ربی اسے معاف فرما دیجیے. یا ربی ہمیں اگلے سال میں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ربی ہمیں ان گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ سکیں، ان کا اقرار کر سکیں تو اس سے استغفار مانگ سکیں. یا ربی ہمارا خاتمہ مال بالخیر پہ کیجیے. یا ربی حشر کے روز ہمیں حشاش بشاش چہرے والے اور گھبراہٹ سے دور ہونے والوں میں سے کر دیجیے. یا ربی ہماری نسلوں کو مسلمان رکھیے. یا ربی ہم اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی نیک اور صالحین کا ساتھ دیجیے. یا ربی ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازیے. یا ربی ہمیں فقر و فاقے اور محتاجی سے بچا لیجیے. یا ربی ہمارے رزق ہم پہ کشادہ کر دیجیے. یا ربی ہمیں ہمارے گھروں پر اور ہمارے مال اور اہل و عیال کو ربی عافیت میں رکھیے. یا ربی ہم پہ اپنی برکت اور رحمت نازل فرمائیے. یا ربی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو عافیت میں رکھیے، اپنے حفظ و امان میں رکھیے. یا ربی ہم پہ دین پہ عمل کرنا آسان بنا دیجیے. یا ربی جو واجبات ہم پہ جو ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے ربی ہم پہ کرنا آسان فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو کھول دیجیے. یا ربی ہمارا نام علیین میں لکھ لیجیے. یا ربی ہمارے قرآن کی اس چھوٹی سی محفل کو فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر فرما دیجیے. یا ربی
ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پینے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ربی جنت الفردوس والوں میں سے کر دیجیے. یا ربی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیجیے جو اپنا نام و اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. یا ربی اپنے دیدار جو وہ لوگوں میں شامل کر دیجیے جو آپ کا دیدار کریں گے. آمین رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.